بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبيب ببريدة، التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقصيم. دو ہلکی رکعت نماز، لمبی اور طویل نہیں، جس کو تم نفل کے طور پر پڑھتے ہو اور اس کی کوئی اہمیت نہیں دیتے، اس قبر والے کے نزدیک دنیا کی نعمت سے بڑھ کر. جب تک مریض یہ نہ سمجھ لے کہ میں مریض ہوں، اس وقت تک اپنا علاج نہیں کرے گا. صحیح علاج کب کرتا ہے؟ جب یہ سمجھ جاتا ہے کہ میں مریض ہوں. اسی لیے پاگل کا علاج بہت کم ہو پاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے کو مریض سمجھتا ہی نہیں. اس لیے کہ کسی کام کی اہمیت کام کا حکم دینے والے کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے. چاہے کام اہم نہ ہو، کام اپنی جگہ اہم نہ ہو، بڑا نہ ہو، لیکن اس کی اہمیت کہاں سے بڑھتی ہے؟ کام کا جو حکم دے رہا ہے. تو ذرا سوچیں اس چیز کا آپ کو کس نے حکم دیا ہے ساتھیو؟ اللہ کی قسم سوچیں کس نے حکم دیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن، اے اللہ تعالیٰ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، میں تیرا شکر اور تیری عبادت کو اچھے انداز میں ادا کر سکوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، اب مجھے بالضبط یاد نہیں ہے سے کتنے مہینہ پہلے ایک موضوع ہم نے شروع کیا تھا کہ ہم جو کچھ سیکھتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں، جو کچھ پڑھتے ہیں، آخر اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ چیز عام مشاہدے میں ہے، اور میں خود اپنے طور پر اور اپنے ساتھیوں کے طور پر یہ بات ملاحظہ ہم کرتے ہیں، اور آپ بھی، کہ آدمی جتنا کچھ سیکھتا ہے، جتنا کچھ سنتا ہے، جتنا کچھ پڑھتا ہے، اتنا عمل نہیں کرتا. کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ ظاہر بات کوئی اچھی چیز نہیں ہے. شریعت کی نظر میں یہ ایک ناپسندیدہ فعل ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں اس کی برائی اور اس کی قباحت بیان فرمائی ہے، بلکہ وہ حدیث اس وقت آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو صحیح بخاری شریف میں ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ نے یہ بیان فرمائی کہ علم اٹھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا۔ لیکن علم سے یہاں کیا مراد ہے؟ بخاری شریف کی دوسری حدیث جو بالکل انہی الفاظ میں ہے، وہاں علم سے مراد، وہاں علم کی جگہ کون سا لفظ آیا ہوا ہے؟ یعنی عمل اٹھ جائے گا۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اللہ بہتر جانتا ہے۔ علم اٹھ جانے سے یہ ہے کہ لوگ اپنے علم کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی علم پسند ہے اور اس کے نزدیک وہی علم مقبول ہے جس علم کے مطابق عمل کیا جائے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی بری مثال دی ہے اس شخص کی جو علم تو رکھتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ اس کی مثال کیا دی ہے؟ ایک گدھا ہے، ایک گدھا ہے جس کے اوپر علم کا، کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے کہ نہیں؟ مثال دی ہے نا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ تو یہ موضوع ہم نے شروع کیا تھا اور تو چاہیے تھا کہ دوسرے مہینے اس کی تفصیل، یعنی جو چیز اس سے متعلق باقی رہ گئی تھی وہ میں رکھتا، لیکن اللہ کا کرنا یہ کہ موضوع ٹلتا گیا اور مہینے گزر گئے۔ لیکن ہمیشہ جب کسی مہینے کی تیسرا ہفتہ ہوتا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اس ہفتے کیا وہی موضوع رکھنا ہے، لیکن اللہ کا کرنا یہ کہ وہ ٹلتا ہی گیا۔ لیکن اس بار میں سوچتا ہوں کہ اسے مکمل کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل چیز جو ہمارے زیادہ فائدے کی تھی وہ چیز اس وقت رہ گئی تھی۔ دیکھیے اس وقت ہم نے دو چیز بیان کی تھی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ علم کی اہمیت کیا ہے، علم کی اور علم کے مطابق عمل کی اہمیت کیا ہے، اور دوسری چیز یہ رکھی تھی کہ اگر علم کے مطابق انسان عمل نہ کرے تو اس کی قباحت اور اس کی برائی شریعت میں کیا ہے۔ دو چیزیں رہ گئی تھیں۔ دوسری چیز ہم نے شروع کیا تھا، صرف ایک چیز بیان کی تھی اور اسی کو اس ہفتے میں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دو چیزیں یہ رہ گئی تھیں کہ آخر ہمیں عمل کی اہمیت کا پتہ ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ عمل بڑی اچھی چیز ہے۔ کون نہیں جانتا ہے کہ نماز پڑھنے والا نماز نہ پڑھنے والوں سے اچھا ہے؟ کوئی یہ جانتا ہے؟ جو خود نماز نہیں پڑھتا وہی سمجھتا ہے کاش کہ میں نماز پڑھتا تو اچھی چیز ہوتی۔ جو تہجد کی نماز نہیں پڑھتا وہ یہ جانتا ہے کہ اگر میں تہجد کی نماز پڑھوں تو ہے کہ نہیں، بڑی اچھی چیز ہے۔ اور ہم تہجد کی نماز نہیں پڑھتے، اگر آپ پڑھتے ہیں تو یقیناً اگر ہمارے اندر ایمان ہے صحیح اور صحیح اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو ایمان سے روشن کیا ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ ہم سے ہے نا۔ تو کون نہیں جانتا؟ لیکن اس جاننے کے باوجود آخر عمل میں کوتاہی کیوں ہوتی ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساتھیوں میں آپ سے عرض کر دوں بغیر کسی جھجک کے کہ ان باتوں کا پہلا مخاطب میں اپنے اور اپنے دعات کو سمجھتا ہوں۔ ان باتوں کا پہلا مخاطب میں اپنے کو اور اپنے دعات دائی بھائیوں کو سمجھتا ہوں کہ ہم خود اس کے اوپر توجہ کریں کہ آخر ہم سے علم کے باوجود، علم کی دعوت کے باوجود عمل میں کوتاہی کیوں ہوتی ہے۔ تو جو چیزیں ہم نے اہل علم کے کلام کی روشنی میں جو چیزیں ہم نے نوٹ کی ہیں، دیکھیے ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ احساس زیاں نہیں ہے، یعنی عمل نہ کرنے سے کتنا ہمارا نقصان ہو رہا ہے، ہمارا کتنا خسارہ ہو رہا ہے، ہمارا کتنا گھاٹا ہو رہا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں، ہم اس کو محسوس نہیں کرتے۔ بلکہ ایک شخص
جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی اپنے کو پکا مسلمان سمجھ رہا ہے، ایک شخص جو داڑھی نہیں رکھتا وہ بھی اپنے کو اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرنے والا اور وفادار سمجھ رہا ہے، ایک شخص جو کسی بھی طریقے سے یعنی تہجد کی نماز نہیں پڑھتا، یہ عمومی بات کر رہا ہوں ورنہ ایسے لوگ ہیں جن کے دل جو روشن ہے وہ روتے ہیں ان باتوں کے اوپر، لیکن عموماً جو صورتحال ہے، ایک شخص اگر تہجد کی نماز نہیں پڑھتا ہے یا چاشت کی نماز نہیں پڑھتا ہے یا نوافل کا اہتمام نہیں کرتا ہے یا صرف رمضان کے روزے رکھ لیا، نفلی روزے ہر مہینے 3 دن کے یا پیر اور جمعرات کے روزے اس سے نہیں رکھے جاتے ہیں، تو وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ ہمارا کچھ نقصان اور گھاٹا ہو رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک مریض یہ نہ سمجھ لے کہ میں مریض ہوں اس وقت تک اپنا علاج نہیں کرے گا۔ صحیح علاج کب کرتا ہے؟ جب یہ سمجھ جاتا ہے کہ میں مریض ہوں۔ اسی لیے پاگل کا علاج بہت کم ہو پاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے کو مریض سمجھتا ہی نہیں، اپنے کو مریض نہیں سمجھتا، اس لیے اس کا علاج مشکل ترین کام ہے۔ اور ہم نے آزمایا ہے ساتھیوں ایسے لوگوں کو، آزمایا ہے کہ وہ آدھے پاگل ہیں وہ، لیکن آپ ان کا علاج کریے وہ علاج لینے کے لیے تیار نہیں، کچھ کہیے اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اسی لیے دیکھیے عموماً جب کوئی اس مرحلے میں آتا ہے تو اس کا مرض بڑھتا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنا صحیح علاج نہیں کرتا۔ تو جب تک کسی چیز کے کمی کا، کسی چیز کے نقصان کا احساس نہیں ہوگا اس وقت تک اس کا علاج یا اس کا تدارک ناممکن ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہم غفلت میں ہیں، ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، ہمارے اندر یہ کمی پائی جا رہی، اس لیے کہ جب روزانہ آدمی اس کو سوچے گا، اس پر غور کرے گا تو ایک وقت ضرور آئے گا کہ اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، ذرا غور کریں گے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں۔ ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، دنیا ہی کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہیں، دنیا ہی کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہیں۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہی لوگ ہیں جو ہماری آیات سے غفلت برت رہے ہیں، تو اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے عوض جو کچھ انہوں نے برا عمل کیا ہے۔ لیکن ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہا الانہار، رب ان کے ایمان کے عوض انہیں جنت طرف لے کر کے جائے گا۔ ساتھیوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں ذرا اس چیز کے اوپر غور کر لیں، یہ بتائیے ہم نے اللہ کی زیادہ عبادت کی ہے یا فرشتے کرتے ہیں؟ جی فرشتے کرتے ہیں نا، لیکن ذرا فرشتوں کا حال دیکھیں آپ۔ مستدرک حاکم کے اندر رت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب فرشتوں کو اٹھائے گا اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ جب ترازو رکھے گا، ترازو، اور وہ ترازو کتنا بڑا ہوگا ساتھیوں؟ اتنا بڑا ترازو ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہ اگر اس میں آسمانوں اور زمینوں کو بھی تولا جائے تو اس کے لیے تو فرشتے کہیں گے اے اللہ تعالیٰ، آخر اس ترازو میں جو اتنا بڑا ہے تو اپنے کس بندے کو تولے گا؟ کون پورا اتر پائے گا اس میں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا من اشاء من عبادی، میں اپنے جس بندے کو چاہوں گا اس پر تول لوں گا اور وہ پورا اتر جائے گا اس کے اوپر۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت کے دن اللہ کرے کہ ہم سے اور آپ سے راضی ہو جائے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، ذرا دیکھیں اس کے، آپ ذرا دیکھیں ایک لا الہ الا اللہ جس پردے میں لکھا ہوا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ وہ 99 دفتر کے اوپر بھاری پڑ جائے گا نا۔ بس اللہ کی رضا کی ضرورت ہے،
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا من اشاء من عبادی، میں اپنے جس بندے کو چاہوں گا اس میں تول لوں گا. تو وہ فرشتے کیا کہیں گے؟ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے میرا رب تو کتنا عظیم ہے، کتنا پاک ہے، ابھی تک ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا ہے. ذرا سوچیں ساتھیوں، جس دن سے اللہ نے پیدا فرمایا اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، وہ اللہ کے بعد مشغول ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں امام سیوطی رحمہ اللہ کتاب الحبائق فی اخبار الملائک پڑھ رہا تھا، تو اس میں ذکر ہے کہ بعض فرشتے اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں کہ اللہ نے جس دن سے انہیں پیدا فرمایا ہے وہ اللہ کے لیے رکوع میں گرے ہوئے سبحان ربی العظیم اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جس دن سے اللہ نے پیدا فرمایا ہے وہ اللہ کے لیے سجدے میں گرے ہوئے اور تسبیح بیان کر رہے ہیں. اور اسی حالت میں ان کی روح قبض کی جائے گی اور اسی حالت میں انہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، پھر جب وہاں حاضر ہوں گے تب اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا اپنا سر اٹھاؤ. تب جب اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کے وجہ ذوالجلال کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے رب تو کتنا عظیم اور تو کتنا پاک ہے، ابھی ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا ہے. تو ہم صرف 5 وقت کی نماز اور 1 مہینے کا روزہ اور مال ہو جائے تو زکوٰۃ دے کے اللہ کی بات کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں. ساتھیوں سوچیں کتنی کمی ہمارے اندر ہے. احساس کریں آپ لوگ، اس احساس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور سنن ابو داود کی اور مسند احمد کی اور طبرانی کبیر کی وہ حدیث جو حضرت عتبہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں کا کوئی شخص جس دن سے پیدا ہوا ہے وفات تک اللہ کی رضا مندی کے لیے اپنے سر کو زمین پر رگڑتا رہے پھر بھی اس ساری عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے سامنے حقیر سمجھے گا. تو یہ احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے کیا ہے، ہمارے اندر کمی ہے. ہم جتنی بھی عبادت کر جائیں، پورا مال خرچ کر جائیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا تبھی تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے. تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیری عبادت کیسے کر سکتا ہوں، تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں، اس لیے کہ جس زبان سے تیرا شکر ادا کروں گا یہ زبان بھی تیری ہی دی ہوئی ہے، اور جس توفیق سے تیرا شکر ادا کروں گا یہ توفیق بھی تیری ہی دی ہوئی ہے. اس میں کسی انسان کا کمال نہیں ہے، کسی انسان کی بہادری نہیں ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ لیے تو آپ کوئی بہادری کا کام کر رہے ہیں. اللہ آپ سے کتنے زیادہ صحت مند ہیں، کتنے زیادہ مالدار ہیں، کتنے زیادہ لوگ فرصت میں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس نعمت سے یعنی اپنے شکر سے انہیں محروم رکھا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد جب یہ احساس تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو گویا کہ تم نے میری عبادت کا حق ادا کر لیا. تو کہنے کا مطلب ساتھیوں یہ احساس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ ہم جتنا بھی کریں. ایک دن میں فجر کے بعد بیٹھا ہوا تھا یہ بتانے کے لیے ہمارے ہاں لوگوں میں کس طریقے سے اسلام کا غلط تصور ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے تو اس کا فوراً فائدہ سامنے آ جائے، دعا کر رہا ہے اللہ اس کی دعا فوراً قبول کر لے. لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اصل میں ذکر کرنا، دعا کرنا یہ کیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لانا ہے. اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو کہتے ہیں کہ آخر آپ فجر کے بعد بیٹھے رہتے اتنا ذکر کرتے اس کا فائدہ کیا ہوتا. ایک سوال کیا ہے ہمارے عربی نے، آخر اس کا فائدہ کیا ہے. ہم نے کہا اللہ کے بندے میں یہ فائدہ نہیں دیکھتا، میں تو صرف یہ دیکھتا ہوں کہ چند منٹ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے لیے میں اپنے آپ کو وقف کر دے رہا ہوں. بس یہی احساس کم ہے. ہم یہ کیوں دیکھیں ہمارا اس میں فائدہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے ایک بندے اور اللہ کے غلام ہیں. اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے پیدا کیا ہے؟
اپنے عمل کے لیے پیدا کیا جتنا ہم سے ہو سکے. تو اس احساس کو، اس کمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر کمی نہیں پائی جائے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اگر پورا مال اپنا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، اپنی پوری زندگی اللہ کے بعد میں خرچ کر دیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے. دوسری چیز ساتھیوں جس کی وجہ سے عمل میں کوتاہی ہوتی ہے احساس کے باوجود، وہ یہ ہے کہ تربیت کا فقدان ہے. تربیت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف رسول بنا ہی کر کے نہیں بھیجا تھا، اصل رسول ہیں، بلکہ آپ کی ذمہ داریوں میں کیا کیا چیزیں رکھی تھیں. صرف تعلیم ہی نہیں تھی، آپ کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر جو رکھی تھی وہ تربیت تھی. صرف تعلیم نہیں تھی. صرف تعلیم ہوتی اللہ تعالیٰ کتاب کسی نبی پر اتار رہا ہے کہ ہاں بھائی یہ کتاب امت کو دے دو، اس کو پڑھتے ہیں، اس کے مطابق عمل کریں، سارا معاملہ حل ہو جائے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرض منصبی جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تربیت کے لیے بھی بھیجا ہے. وہ کیسے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، جی اس کے بعد کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ. صرف تلاوت آیات کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ تزکیہ بھی ہے. تزکیہ کیا چیز ہے؟ یعنی انسان کو نیک عمل کا عادی بنا کر کے، برے اعمال کو اس سے چھڑوا کر کے اس کی اس کے اوپر تربیت کیا، اس کے دل کا صفایا کیا جائے، اس کے اندر جو برائیاں پائی جا رہی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرض منصبی کیا بیان کیا ہے؟ تربیت. آج ہمارے یہاں ساتھیوں مدرسوں میں تعلیم ہے لیکن تربیت، مسجدوں میں دروس ہے لیکن تربیت. آج ہمارے یہاں جلسہ ہوتا ہے لیکن تربیتی کیمپ نہیں قائم کیا جاتا. آج ہمارے یہاں کانفرنسیں ہوتی ہیں لیکن تربیت کے لیے کوئی جگہ، یہ بڑی کمی پائی جا رہی ہے. ضرورت یہ ہے کہ ہم جہاں پر تعلیم کا کام کر رہے ہیں وہیں پر تربیت کا. ایک باپ ہے، وہ اپنے بچے کو تو یہ کہتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے لیکن خود جھوٹ بول رہا ہے. یہ کہتا ہے کہ ہاں سگریٹ نہیں پینا چاہیے لیکن خود سگریٹ پیتا ہے کہ نہیں ہے. بچے سے تو کہا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے لیکن بچہ کوئی چیز مانگتا ہے، جھوٹے وعدے ہے، بس صحیح کہ نہیں صحیح ہے. یہ تربیت کی کمی ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آپ یاد کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب حضرت عبداللہ ابن محسن ہیں، ہمارے خالد محسن، وہ بیان کر دیں گے آپ ہمارے یہاں گئے، آپ بیٹھے ہوئے تھے تو میری والدہ نے کہا کہ آؤ میں تم کو کچھ دیتی ہوں. آپ نے کہا کیا دو گی تم؟ دیکھیں آپ، کیا دو گی تم؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں کچھ دے دوں گی اس کو. آپ نے کہا اگر تو کچھ نہیں دیتی تو تیرے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ. یہ دیکھیے تربیت ہے کہ بچوں سے بھی جھوٹ نہ بولا جائے، جھوٹے وعدے نہ کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی کے اوپر ان کی تربیت ہوگی. اسی لیے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب تک ہم 10 آیت، یہ موضوع ساتھیوں بڑا لمبا ہے، میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا، طویل نہیں دینا چاہتا، کہ جب تک ہم 10 آیت سیکھ کر کے اس کا علم اور اس کے مطابق عمل، دونوں چیزیں ہیں نا. 10 آیت جب پڑھتے تھے تو اس کے مطابق اس کا علم، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اور اس کے مطابق عمل کو سیکھ نہیں لیتے تھے، آگے نہیں بڑھتے تھے. تو ضروری یہ ہے ساتھیوں کہ ہم تعلیم کے ساتھ کیا کریں. ہمارے مدرسوں میں یہ بڑی کمی آج پائی جا رہی ہے، بڑی کمی ہے ساتھیوں، کہ ہمارے اچھا سا مدرس ہمیں مل جائے گا، اچھا مقرر ہمیں مل جائے گا، اچھا داعی ہمیں مل جائے گا، لیکن اچھا مربی، اچھی تربیت کرنے والا ہم کو نہیں مل رہا ہے. یہ ضرورت ہے اس کو، جسے پورا کر اس کمی کو پورا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر، اپنے گھر سے اس کی ابتدا کریں کہ ہم جو کچھ اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں ہم خود بھی اس کے مطابق. تیسری چیز ساتھیوں، جو عمل میں کوتاہی ہوتی ہے وہ اس کا سبب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں خواہ واجبات کا حکم دیا ہے
یا سنن اور نوافل کا حکم دیا ہے، ہمیں اس کے اوپر اجر کا وعدہ ہم سے ضرور کیا ہے کہ نہیں؟ فجر نماز پڑھیے اس کا اجر ہے، نفل پڑھیے اس کا اجر ہے، رمضان کے روزے رکھیے اس کا اجر ہے، بیان کیا ہے نا۔ تو واجبات ہیں تو سنن ہیں تو مستحبات ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے ہمیں اس کا اجر ہے۔ ہم آج نماز تو پڑھتے ہیں، ایک مثال دیتا ہوں میں، وضو کرنا، نماز کے لیے وضو کرتا ہے انسان نا، لیکن کتنے ہمارے بھائی ہیں کہ وضو کے اوپر کتنا بڑا اجر ہے کہ جب وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو اس کو تصور میں لے آئیں۔ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لیکن اللہ اکبر کہے اس کے بعد کیا پڑھ رہے ہیں ہمیں وہ یہ تصور نہیں ہے کہ ہاں نماز کی ایک ایک حرکت کے اوپر بھی اللہ تعالی ہمیں اگر مشروع ہے تو اجر دے گا، اور اگر وہ مشروع نہیں ہے تو ہماری نماز کے اندر کمی ہو رہی۔ بلکہ ساتھیوں میں سوچا تھا اس کو ٹال دیا پھر کسی اگلی مجلس میں کہ 2-3 حدیثیں ہیں کہ آپ کے سامنے رکھوں کہ آخر ہم سے نماز کے اندر کیا حرکتیں ہیں۔ مثال کہتے ہیں عقبہ ابن عامر کی روایت ہے، علامہ البانی متعدد کتب حدیث سے صحیحہ میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نماز میں ہر اشارے کے اوپر ایک اجر دیتا ہے، ہر اشارے کے اوپر۔ یعنی آپ تشہد میں بیٹھے ہیں، اپنی انگلی کو حرکت ہے، اس پر اجر ہے۔ آپ رفع الیدین کر رہے ہیں، 10 انگلیاں ہیں آپ کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں ساتھیوں، ذرا سوچیں۔ تو نماز کی جتنی حرکت ہے اس سے پہلے جو بھی کام ہے ہر کام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ اجر رکھا ہے، اور ہم اسی کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں جس چیز کا شریعت نے حکم دیا ہے اگر اس سے متعلق 4 چیزوں پر انسان توجہ دے لے تو اس پر عمل کرنا بہت آسان ہو جائے۔ کتنی چیزوں پر سنیں گے ہاں لیکن عمل کریں گے جی؟ آج ہم دوڑے دکان سے آئے، وضو کر لیا اور یہ احساس نہیں رہا کہ ہم ہاتھ دھو رہے ہیں تو اس کا اجر کیا ہے۔ ذرا سوچیں، دیکھیے اصل اسی کو علماء کہتے ہیں احتساب۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے احتساب نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کو اجر نہیں ملے، لیکن اگر انسان احتساب کر لے، من صام رمضان جی ایمانا واحتسابا، جو رمضان کا روزہ رکھے ایمان اور احتساب ہے کیا ساتھی؟ احتساب کیا ہے؟ یعنی ثواب کی نیت رکھے کہ آخر اس کے اوپر اسے کتنا اجر مل رہا ہے، کتنے بڑے ثواب سے اللہ تعالیٰ اسے نواز رہا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں اگر 4 چیزوں کے اوپر انسان غور کر لے تو کوئی بھی عمل اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آخر اللہ نے اس کے اوپر کیا اجر رکھا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے چھوڑنے کا نقصان کتنا ہے۔ ساتھیوں یہ بتائیں، آپ ایک تاجر ہے، دکان کو روزانہ 8 بجے کھول دینا چاہیے ہے نا، لیکن اگر کسی دن 9 بجے کھولتا ہے تو کیا سمجھتا ہے؟ حالانکہ کچھ کمی ہوئی اس کی دکان سے، کیوں؟ نقصان اس کو سمجھ رہا ہے کہ اس 1 گھنٹے میں پتہ نہیں میں کتنا بیچ لیتا، جو ہمیں فائدہ ہونے والا ہمارا فائدہ ہے۔ بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو یہی چیز دین کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ ہم سے آج مثال کے طور پر اذان ہوتی تھی تو میں فوراً مسجد پہنچ جایا کرتا تھا اور 2 رکعت نماز پڑھے بغیر میں نہیں بیٹھتا تھا۔ اگر کسی دن آپ پہنچ رہے ہیں اس وقت جبکہ اقامت ہو رہی ہے تو بتائیے آپ کا یہ نقصان ہوا کہ نہیں نقصان ہوا؟ لیکن ہم سوچتے ہیں، کبھی سوچیں، ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے، یہی ساتھیوں کمی ہے، اسی کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ عمل کیوں نہیں ہوتا ہم سے؟ یہی چیز ہے کہ ہمیں اس نقصان کا احساس نہیں ہے کہ ہمارا نقصان کیا ہو رہا۔ وہ ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جا۔ آج ہمارے ہاتھ سے احساس زیاں نہیں ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ عمل جو ہم کریں گے اس پر اللہ تعالیٰ کتنے بڑے اجر سے ہمیں، اور اگر نہیں کریں گے تو ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔
ذرا سوچیں آپ, اگر آپ کی 2 رکعت نفل نماز مس ہو گئی, ذرا سوچیں آپ. کہتے ہیں نا اللہ کی قسم ہم میں سے کتنے بھائی ہیں ساتھیوں, آپ عمل کے لیے پیدا کیے گئے, ذرا سوچیں آپ عبادت کے لیے. آپ نے یہ 2 رکعت جو نماز گنوائی ہے صرف اس لیے کہ بھائیوں سے بیٹھے بات کر رہے ہیں, صرف اس لیے کہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں آپ, یا صرف اس لیے کہ ابھی آپ کہیں سے آئے ہیں, آپ کا اٹھنے کا جی نہیں کہہ رہا ہے. بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں نا, لیکن ان 2 رکعت نماز جو آپ کا نقصان, کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے, ذرا سوچیں. ذرا اس حدیث کے اوپر غور کریں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ رکعتان خفیفتان, 2 ہلکی رکعت نماز جو تم بطور نفل کے پڑھتے ہو, فرض نہیں. فرض کا مقام تو بڑا اونچا ہے ساتھیوں. 2 ہلکی رکعت نماز, لمبی اور طویل نہیں, جس کو تم نفل کے طور پر پڑھتے ہو اور اس کی کوئی اہمیت نہیں دیتے, اس قبر والے کے نزدیک دنیا کی نعمت سے بڑھ کر کے ہے. تو اگر 2 رکعت نماز آپ کی چھوٹ گئی ہے تو آپ کا نقصان ہوا کہ نہیں نقصان ہوا؟ جی, 1 گھنٹہ اگر آپ ڈیوٹی پہ لیٹ ہو جائیں, 1 گھنٹہ دکان دیر میں کھولیں, تو شام تک آپ کو احساس رہتا ہے کہ آج ہمارا نقصان ہو گیا. لیکن 2 رکعت نماز آپ کی چھوٹ جاتی ہے تو آپ کو احساس نہیں ہوتا. اگر کسی دن فجر کے لیے دیر سے اٹھے اور آپ کی فجر کی سنت چھوٹ گئی, اگرچہ بعد میں پڑھا ہے آپ نے, تو کبھی آپ کو احساس ہوا کہ آپ کا نقصان ہو رہا ہے؟ احساس کیا کبھی آپ نے کتنا بڑا نقصان ہے آپ کا؟ کہ وہ 2 رکعت نماز آپ نے کیا بیان فرمایا ہے, دنیا اور دنیا میں جو کچھ سب سے بہتر ہے, یہ نبی سے فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے صرف لاپرواہی سے الارم بجا اور لاپرواہی سے تھوڑا سا لیٹ ہو گئی اور چھوٹ گئی, ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے, لیکن احساس ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے چھوڑنے کا نقصان کیا ہے. تیسری چیز, آپ کا بھائی آپ کے بغل میں بیٹھا ہے, کسی کام کے کرنے کو کہے تو کہیں اچھا کر لیتا ہوں, اچھا کرتا ہوں, میں اچھا کرتا ہوں, ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر باپ آ کر کہہ دے تو جی اگر آپ نے دیر کیا کیا جی بیوقوف ہے, ہم نے کہا کام کیوں نہیں, آپ کا استاد آ کر کہے آپ کو مدیر تو ہے کہ نہیں, کیوں؟ اس لیے کہ کسی کام کی اہمیت کام کا حکم دینے والے کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ چاہے کام اہم نہ ہو, کام اپنی جگہ اہم نہ ہو, بڑا نہ ہو, لیکن اس کی اہمیت کہاں سے بڑھتی ہے جی؟ کام کا جو حکم دے رہا ہے. تو ذرا سوچیں اس چیز کا آپ کو کس نے حکم دیا ہے ساتھیوں؟ اللہ کی قسم سوچیں کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ کی ذات سے بڑی کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ بڑی کمی ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں ہم سے. اللہ تعالیٰ کی عظمت حالانکہ عظیم ہے, وہ اہمیت ہمارے پیش نظر نہیں ہے. تو یہ آدمی سوچے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, کسی ادھر ایرے گہرے کا حکم نہیں ہے. اگر ہم یہ کام چھوڑ رہے ہیں تو کس کی حکم عدولی کر رہے ہیں ساتھیوں؟ اگر انسان اس کو سوچ لے تو کام میں کبھی کوتاہی ہوگی. تو یہ 3 چیزیں ہوئی. پہلی چیز کیا ہے یاد رہیں گی کہ اس پر کیا اجر ہے. دوسری چیز اس کے چھوڑنے کا. تیسری چیز یہ کس کا حکم ہے. اور چوتھی چیز ایک اور ہے کہ آخر جس کا حکم ہے, جس نے یہ کام کرنے کے لیے ہمیں کہا ہے, وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے نا, وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے. اس کا فرق پڑتا ہی نہیں پڑتا ہے. ایک عام مدیر ہوتا ہے آپ کا, آپ سے کہے جاؤ کام کرو, نہیں دیکھ رہا ہے تو فرق ہے, لیکن اگر دیکھتا رہے تو جی کام میں فرق پڑے گا نہیں. چہ جائے کہ اللہ تعالیٰ, اور یہی ہمارے اور آپ کے ایمان کا تکملہ ہے. ہمارا ایمان, بتائیے ہمارے دین کے کتنے درجے ہیں ساتھیوں؟ دین کے کتنے درجے ہیں؟ اللہ کے بندے سارے مسلمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, دین کے کتنے درجے ہیں؟ اللہ, میں اپنا سر پیٹوں گا, آپ لوگوں کو سر پیٹوں.
بولو بھائی دین کے کتنے درجے ہیں؟ جی صحیح ہے کہ نہیں؟ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ یہ بھی یقین نہیں ہے، یہ بھی یقین نہیں ہے۔ اللہ کے بندے حضرت جبرائیل جو دین سکھانے آئے تھے اس میں کیا کیا سکھایا تھا؟ 3 ہی درجے سکھائے تھے نا، اسلام، ایمان اور احسان، یہی تو سکھائے تھے۔ یہ ہمارے دین کے 3 درجے ہیں ساتھیوں۔ ہمارے دین کے کتنے درجے ہیں؟ 3۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ دوسرا درجہ اور تیسرا درجہ، یہ ہمارے ایمان کا کیا ہے؟ دین کا تکملہ ہے۔ اور یہی چیز ہے، تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو، اور اگر یہ احساس نہ پیدا ہو تو یہ کر کے اللہ تعالیٰ تجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو اگر یہ 4 چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو اب اس کے اوپر کیا اجر ہے اور کیسے اس کا ہوتا ہے، اس موضوع کو میں چھیڑ کر کے بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، ورنہ اگر آپ دیکھ لیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دل چونکہ زندہ تھا اور یہ احساس تھا کہ ایک چیز چھوٹ گئی تو ہمارا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عامر ابن سعد ابن ابی وقاص، حضرت عامر ابن، صرف ایک مثالیں دیتا ہوں، حالانکہ اور بھی کئی مثالیں، لیکن ایک مثال، عامر ابن سعد ابن ابی وقاص وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت خباب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابن عمر، ابو ہریرہ کو نہیں دیکھتے؟ کیا وہ کہہ رہے ہیں؟ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص جنازے کے لیے آئے، جنازے کی نماز پڑھے اور جنازے میں دفن ہونے تک شریک رہے تو اللہ تعالیٰ اسے 2 قیرات اجر سے نوازے گا، اور 1 قیرات کتنا بڑا ہوگا ساتھیوں؟ احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ یہ حدیث سنی ہے نا آپ لوگوں نے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کیا کہا خباب نے کہ حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص جنازے میں شریک ہو اور دفن ہونے تک شریک رہے، جنازے کی نماز بھی پڑھے اور دفن ہونے تک شریک رہے، اسے کتنا اجر ملنے والا ہے؟ 2 قیرات، اور 1 قیرات کتنا بڑا ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ صحیح نہیں بات یہ، اس لیے کہ ان کے علم میں نہیں تھی، عمل نہیں کرتے تھے اس پر، آئے جنازے کی نماز پڑھے اور چلے گئے۔ لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام تھا لہذا جھٹلایا نہیں، کہا ذرا اس کی تحقیق تو کرو۔ کیا کہا؟ اس کی تحقیق تو کرو۔ چنانچہ ایک شخص کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا اور کہا جا کر کے پوچھ کر کے آؤ ابو ہریرہ سچ کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ قاصد گیا حضرت عائشہ، حالانکہ مسجد ہی میں ہے، کتنی دیر لگے گی؟ 2-4 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ مسجد میں بیٹھے ہیں اور کنکڑیاں اپنے ہاتھوں سے، یعنی اتنا افسوس ہو رہا ہے ساتھیوں کہ اب تک ہم سے 1 قیرات چھوٹ کیوں رہا تھا۔ یہ افسوس ہے کہ میں صرف جنازے کی نماز پڑھ کر کے واپس کیوں جاتا تھا، آخر دفن تک شریک کیوں نہیں ہوتا تھا۔ اس افسوس میں مسجد نبوی کی کنکڑیاں لے کر کے اپنے ہاتھ میں الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں بڑی بے صبری سے کہ آخر قاصد آ کر کے کیا جواب دیتا ہے۔ چنانچہ جب قاصد آتا ہے اور کہتا ہے کہ مائی عائشہ فرما رہی ہیں صدق ابو ہریرہ سچ کہہ رہے ہیں، تو راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر اس قدر پریشان ہوئے، کنکڑی کو زمین پر پھینکا اور کہا کہ لقد فرطنا قراریط کثیرہ، کتنے قیرات ہم سے ضائع ہو گئے ہیں آج۔ حالانکہ فرض ہے ساتھیوں، واجب تھا، لیکن یہ احساس تھا کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، یہ احساس تھا۔ تو یہ احساس کرنے کی ضرورت ہے ساتھیوں کہ انسان احتساب کو مد نظر رکھے۔ صحابہ کرام ایک چیز سن لیا کرتے تھے، ان کے پروردہ جو لوگ تھے ایک چیز کو سن لیا کرتے تھے تو اس کو حتی الامکان، حتیٰ کی علامہ امام منذری رحمہ اللہ، عبد العظیم المنذری رحمہ اللہ اپنی کتاب الترغیب والترہیب کے اندر
شاید ابن حبیب یا ابن مرثد ناوی کوئی تابعی ہیں، ان کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ان کو روز آنا میں دیکھتا تھا، ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ روز آنا کوئی نہ کوئی چیز گھر سے لے کر کے صدقہ کرتے تھے، کوئی نہ کوئی چیز روزانہ صدقہ کرتے تھے۔ اور آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، مالدار ہی نہیں بلکہ غریب سے غریب انسان یہ کام کر سکتا ہے، صرف یہ ہے کہ اس کی اہمیت کو نظر رکھے کہ آخر صدقے کا کتنا بڑا اجر ہے۔ کہا بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا رہا کرتا تھا، اور بسا ساتھیوں مشکل چیز میں آپ سے بتاؤں، آپ جا رہے ہیں، ایک سینڈوچ بنانے والا ہے، کتنا لگے گا؟ 1 ریال نا، ہے نا؟ 1 ریال کی 1 2 3 سینڈوچ لے لیجئے، اور آپ جس کو سمجھیے کہ یہ صاحب حاجہ مستحق، اس کو آپ دیتے جائیے۔ آپ یہ کام مشکل ہے، کر سکتے ہی نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ اس اجر کا احساس نہیں ہے ہمیں، اور یہ ہمیں احساس نہیں کہ ہماری کمی کیا ہے، اس لیے یہ کام ہم سے نہیں ہوتا۔ تو کہا بسا اوقات ایک روٹی کا ٹکڑا، کہا حتیٰ کہ بسا اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اپنے ہاتھ میں ایک پیاز لے کر کے آیا کرتے تھے۔ کیا ساتھیوں؟ ایک پیاز۔ کہا ایک دن میں ان سے پوچھ بیٹھا کہ اللہ کے بندے، اس سے آپ کے کپڑے میں بدبو پیدا ہوگی، آپ یہ کیوں لے کر کے آتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ کیا کہوں کروں، آج اس کے علاوہ میرے گھر میں اور کوئی چیز موجود نہیں تھی، اس کے علاوہ میرے گھر میں اور کوئی چیز موجود نہیں تھی، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے اوپر ایک دن بھی ایسا گزرے جس دن ہم نے کچھ صدقہ نہ کیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن ہر مومن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا، یہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اس اجر کو انہوں نے سامنے رکھا، تو کوئی دن ایسا نہیں گیا جس دن کوئی صدقہ ہم کر سکتے ہی نہیں کر سکتے۔ ساتھیوں اس لیے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا کہ روز آنا صبح کو نکلنے سے پہلے کچھ نہیں ہے تو کم سے کم اپنے جیب سے، اپنے پاکٹ سے، اپنے تجوری سے اگر ہے تو صرف 50 رالہ یا 1 ریال نکال کر کنارے رکھ دیں صدقہ کی نیت سے۔ یہ کوئی مشکل کام ہے ساتھیوں؟ تو مہینے میں آپ کے پاس 30 جمع ہو جائیں گے اگر 1 ریال کیا، اور سال میں کتنے جمع ہو جائیں گے جی؟ 350، کم 350 جمع ہوں گے، 354 جمع ہوں گے۔ اس کو آپ اگر انڈین اور پاکستانی کرنسی میں جی، اور اگر 2 سال یا سال بھر کے بعد آپ گھر جانا چاہیں، اتنا آپ سے کہا جائے صدقہ کرنے کے لیے تو جلدی بڑی مشکل سے نکلے گا، ہے نا؟ لیکن یہ آپ کے پاس جمع رہے گا تو بڑی آسانی صدقہ ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب ساتھیوں یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ کیا کمی ہو، ہمیں احساس نہیں ہے اور ہم ثواب پر اجر نہیں رکھتے، اس لیے عمل میں کوتاہی ہوتی ہے۔ تیسری بات ساتھیوں کہ ہم میں سے عمومی طور پر لوگ فرائض کا الحمدللہ بڑا اہتمام کر لیتے ہیں، اور فرائض کے آگے پیچھے جو سنتیں ہیں ان کا بڑا اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن باقی مستحبات ہیں، باقی سنن ہیں، ان میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہمارے بہت سے بھائی ہیں رمضان کا روزہ رکھ لیں گے، پھر سال میں بڑی مشکل سے کہیں محرم کا رکھ لیا تو، ہے کہ نہیں؟ بڑی مشکل سے کہیں عرفہ کا رکھ لیا تو۔ ایسا یہ آدمی وہ نہیں ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باب الریان رکھا، یہ آدمی وہ نہیں ہے۔ اس لیے کس نے کیا کمال کیا ہے؟ یہ آدمی وہ ہے جس کی عادت برابر بکثرت روزہ رکھنے کی ہے کہ نہیں؟ تو ہم میں بہت سے لوگ ہیں فرائض اور اس کے آگے پیچھے کی جو سنن وغیرہ ہیں اس کا تو اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن عموماً مستحبات اور نوافل طرف توجہ نہیں دیتے، اور یہ تقصیر ہم سے ساتھیوں 2 طرح کی ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بسا اوقات واجبات کی ادائیگی میں بھی کوتاہی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال دوں، مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ نوافل سنت کا اہتمام نہیں کرتا، صرف فرض پڑھتا ہے بس، تو آپ دیکھ لیں وہ شخص ایسا ہے کہ اس سے فرائض کے اندر بھی کمی ہوتی ہے اسے،
اور وہ شخص جو اذان ہوتے ہی مسجد میں فوراً جانے کی کوشش نہیں کرتا، عموماً اس سے ہوتا ہے کہ فرض سے پہلے اور بعد کی جو سنتیں اس میں بھی کوتاہی اس سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ رکھا ہے، سلسلہ رکھا ہے نا، اسی لیے قیامت کے دن جب فرائض میں کمی ہوگی ساتھیوں تو کیا ہے، اسے کس سے پورا کیا جائے گا؟ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ دوسری چیز یہ ہے غور کرنے کی ہے ساتھیوں، اس پر غور کریں، اس پر غور کریں۔ سنن اور نوافل کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے فرائض کے اندر حسن ادا یعنی اچھی ادائیگی، ہم اور آپ ہر نماز کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، جی یہ نہیں کہا کہ علی عبادتک، کیا کہا؟ حسنی، یعنی تیری عبادت کو ہم اچھی طریقے سے ادا کر سکیں، یہی تو ہے نا۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن، اے اللہ تعالیٰ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، میں تیرا شکر اور تیری عبادت کو اچھے انداز میں ادا کر سکوں۔ میں یہ فرق ہے عبادت میں اور اچھی طرح عبادت کرنے میں۔ ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم اپنے عبادت کے اندر حسن پیدا کریں۔ تو جو شخص نوافل کا اہتمام کم کرتا ہے، جو شخص سنن کا اہتمام کم کرتا ہے، اس سے فرائض کی حسن ادائیگی میں بھی کوتاہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جو آدمی نفلی روزے نہیں رکھتا اس کے اوپر فرض روزے بھی بھاری پڑتے ہیں، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ رمضان آنے سے پہلے پہلے وہ ڈرنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ نعوذ باللہ من ذالک بسا اوقات رمضان کو ناپسند کرنا شروع کر دیتا ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ یہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ نفلی روزوں کا ہم نے اہتمام نہیں کیا۔ اگر نفلی روزوں کا ہم اہتمام کرتے تو ہمارے اوپر فرض روزے بھاری نہیں پڑتے۔ ان سے پوچھ لیجئے جو نفلی روزہ رکھتے ہیں، جو نفلی روزے رکھتے ہیں، چاہے رمضان گرمی میں آئے چاہے رمضان سردی میں آئے، اللہ کی قسم ان کے اوپر بھاری نہیں پڑتا ہے رمضان۔ تو اگر کوئی آدمی نوافل وغیرہ کا اہتمام نہیں کرتا تو اس سے کیا ہے؟ فرائض کی ادائیگی، حسن ادائیگی میں کمی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو آدمی سنن اور نوافل کا فرض کے نماز میں نہیں کرتا ہے، اس سے اصل جو فرض نماز ہے اس کے حسن ادا میں کوتاہی ہوتی ہے۔ میں اس کو ایک مثال دیتا ہوں ساتھیوں، یہ بتائیے ایک توا ہے، اسے ابھی اتاریے فوراً چولہے پر سے تو زیادہ گرم رہے گا نا، لیکن جتنا اس کو دیر ہوتی جائے گی چولہے پر سے اتنا وہ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ ذرا توجہ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً فرائض سے پہلے ہمیں کچھ نوافل اور سنن کا حکم دیا ہے، ہر فرض نماز سے پہلے، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر فرض نماز سے پہلے نوافل اور سنن کا حکم ہے کہ نہیں حکم ہے؟ جی کہ شبہ ہے؟ عشاء سے پہلے کون سی سنت نوافل ہے؟ عشاء سے پہلے کوئی 4 رکعت وغیرہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بین کل اذانین، جی یہ حدیث تو صحیح ہے نا سنن کی، بین کل اذانین صلاۃ، ہر 2 اذانوں کے درمیان میں کوئی نہ کوئی نماز ہے کہ نہیں؟ اسی لیے ہم سے اور آپ سے مطالبہ ہے کہ اذان ہو تو فوراً کہاں آئیں؟ ہم مسجد میں آئیں۔ اسی لیے ساتھیوں آپ دیکھیں، جو آدمی مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے وہ سب سے آخر میں نکلتا ہے، اور جو سب سے بعد میں آتا ہے وہ سب سے پہلے نہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وہی مثال جو ہم نے توا کی ذرا غور کریں آپ، وہی مثال ہے بعینی۔ اس لیے کہ دنیا کے کاموں میں ہم مشغول ہیں، ہمارے دل پر کس کا دھبا ہے، کس کی چھاپ ہے؟ یہ دنیا کے کس کا اثر ہے؟ دنیا کے کام کی۔ آپ جب پاکستان یا ہندوستان سے اپنے گھر سے یہاں آتے ہوں گے تو ہفتے 2 ہفتے مہینہ بہت مشکل وقت گزرتا ہوگا، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ بچوں کی یاد ہے نا، لیکن جیسے دور ہوتا جائے گا ویسے
ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ یاد بھولتی جاتی۔ تو ایسے ہی جب آپ جتنا پہلے مسجد میں آئیں گے تو دنیا کی چیزیں اتنا آپ کے ذہن سے اترتی جائیں گی۔ جب فرد میں داخل ہوں گے تو آپ کا دل فرد میں لگے گا، آپ کی حسن عبادت ہو جائے گی۔ لیکن جب بالکل اسی وقت جب اقامت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب توا کیا ہے؟ ابھی بالکل گرم ہے جب آئیں گے، اس لیے کہ دنیا بھر کے خیالات ہمارے ذہن کے اوپر ہیں۔ اب اس کو کچھ بھولنے کے لیے کچھ دیر تو چاہیے نا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے جلدی آنے کی ترغیب دی ہے کہ نہیں؟ اور صحابہ اور تابعین کے اس کے اوپر عمل تھا۔ حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میرے اوپر کوئی وقت نماز کا ایسا نہیں گزرا ہے کہ میں نماز کے لیے تیار نہ ہوں۔ اور یہاں سعودیہ میں تو ساتھیوں بڑا آسان ہے، ہمارے ہاں بڑا مشکل، لیکن سعودیہ میں تو بڑا آسان ہے، اس لیے کہ سارے کاروبار کیا ہوتے ہیں؟ بند ہو جایا کرتے ہیں۔ اذان ہوئی تو آخر اس نعمت کو ہم ضائع کیوں کریں؟ آج نمازوں میں ہمارا دل کیوں نہیں لگتا؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اس ادب کو مد نظر نہیں رکھا جو مسجد میں آنے کا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مستحبات اور سنن کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا جو فرض ہے اس کے حسن ادائیگی میں، اچھی طریقے سے ادائیگی میں کیا ہوتی ہے؟ کمی واقع ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز ساتھیوں کہ ہم سے عمل میں کوتاہی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم پر ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ورنہ جہنم تو ایسی چیز ہے کہ انسان اپنا سارا کچھ دے کر کے اس سے چھٹکارا لے لے۔ یہ قرآن مجید میں ہے کہ نہیں ہے نا؟ قرآن مجید میں ہے نا کہ انسان چاہے گا حتیٰ کہ اپنے ماں باپ ہر ایک کو قربان کر کے جہنم سے چھٹکارا چاہے گا، وہ ہے کہ نا؟ بات صحیح ہے نا؟ تو اگر اس کا احساس ہو جائے ہم سے کہ جہنم سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے اور جہنم ہے کیا چیز، چونکہ یہ ایمان ہمارا کمزور ہے، اس ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جس کا ذکر امام نبی شیبہ رحمہ اللہ اپنے کتاب الایمان میں اور امام طبرانی نے اپنی معجم کے اندر نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ آج صبح کیسے ہوئی؟ تو کہتے اصبحت مومنا والحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں ایمان کی حالت میں۔ کہا ہر انسان کے ایمان کی حقیقت ہوتی، تمہارے ایمان کی حقیقت ہے کیا؟ کہا اے اللہ کے رسول میں صبح کیا تو میری یہ کیفیت ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کے فیصلے کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا فیصلہ ہو رہا ہے وہ عزت سے جنت طرف لے جائے جا رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہے ذلت سے انہیں جہنم طرف ڈھکیلا جا رہا ہے۔ جنتی جنت کے اندر خوشیاں منا رہے ہیں اور جہنمی جہنم میں رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عبد نور اللہ قلبہ بالایمان فالزم، اللہ نے اس بندے کے ایمان، دل کو ایمان کے لیے روشن کر دیا ہے، اسی پر ثابت قدم رہو۔ تو یہ پیدا کرنے کے آخر ساتھیوں تعجب ہوتا ہے، کبھی کبھار بڑا تعجب ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے انتخاب کیا تھا، اللہ کی قسم وہ اس لائق تھے۔ اگر ہم اس لائق ہوتے اپنے ایمان اور تقوی اور جذبات اور اللہ کے رسول کی خدمت، اللہ کی قسم جتنے آج اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ سارے کے سارے جھوٹے الا ماشاءاللہ اور مکار ہیں۔ ان سے تو نبی کی ایک سنت پر عمل نہیں ہوتا ہے، تو نبی کے فرامین پر کیسے یہ عمل کریں گے؟ لیکن ان صحابہ کو دیکھیں، امام احمد حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند احمد میں حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا باغچہ ہے، یہ میرا باغچہ ہے، یہاں پر میرے ایک بھائی کا میری زمین میں کھجور ہے، درخت اس کا ہے لیکن زمین کس کی ہے؟ میری ہے۔
میں چاہتا ہوں کہ اپنی زمین کا احاطہ کر لوں تاکہ چور سے بھی، جانوروں سے بھی اور پردہ بھی رہے، ہر چیز کا اہتمام رہے. آپ میرے بھائی سے کہیے کہ اس کھجور کو مجھے دے دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور ان سے کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں ایک کھجور دے گا، ایک کھجور کا درخت دے گا، تم یہ کھجور اپنے بھائی کو دے دو. ان کے سامنے اللہ بہتر جانے کیا عذر تھا، انہوں نے نہیں قبول کیا. ایک صحابی حضرت ابو دحدہ رضی اللہ عنہ یہ سن رہے تھے. ذرا دیکھیں، یہ اصل میں جنت پر ایمان کا معاملہ. ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے ساتھی، بڑا کمزور ہے. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ سب سے ہلکے درجے والے جنتی کو کتنا ملنے والا ہے. جی یہ کس کا موبائل ہے؟ یہ موبائل کس کا ہے؟ بتا دیکھو کتنا ملنے والا ہے سب سے ہلکے درجے والے جنتی کو. جی اس دنیا کے صرف کہنے کی باتیں ہیں. اگر یہ چیز ہوتی تو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ کیا ہے، کوشش بھی کرتے نا. تو ابو دحدہ نے فوراً گئے اس آدمی کے پاس اور کہا کہ ایسا کرو، میرے باغ میں 300 کھجور کے درخت ہیں، اللہ کے لیے 300 کھجور کا باغ لے لو اور میرا ایک درخت تم مجھ کو دے دو. بس ذرا سوچیں آپ، آج کی زبان میں پاگل تھے اور مجنون تھے وہ، نعوذ باللہ من ذالک. آج کی زبان میں یہی تو تھے نا کہ ایک کھجور کا درخت، یہی ایک تیرے پاس باغ ہے بچوں کے لیے، خرچے کے لیے، کتنی محنت لگی ہوگی کہ 300 کھجور کے درختوں کا ایک باغ تیار ہوا ہوگا اور اب پھل آ رہے ہیں اس کے اندر، اور آپ ایک کھجور کے وقت خرید لے رہے ہیں. لیکن ساتھیو حقیقی عقل مند وہی تھے، حقیقی عقل مند. اب کوئی پاگل ہوگا کہ 300 کا باغ چھوڑ کر کے ایک درخت کو پکڑے رکھے گا، اور راضی ہو گئے فوراً. حضرت ابو دحدہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے 300 درختوں والے کھجور کے باغ کو اس ایک درخت کے بدلے خرید لیا ہے، مجھے یہ درخت جنت میں چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کم من عذق رداء لأبی الدحداء فی الجنہ، کم من عذق رداء لأبی الدحداء فی الجنہ. ابو دحدہ کے لیے جنت میں کتنے گوشے ہیں جو پھلیں لٹک رہے ہیں. اور اسی پر بس نہیں ساتھیوں، حضرت ابو دحدہ جاتے ہیں، بیوی بچے ان کے باغچے میں تھے، باغ میں داخل نہیں ہوئے کہ اب میرا اس میں کوئی حق نہیں، اللہ کے لیے ہم نے وقف کر دیا. باغ میں داخل نہیں ہوئے، دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے اے ام دحدہ، اس باغ کو ہم نے جنت میں کھجور کے ایک درخت کے عوض خرید لیا ہے، اس باغ سے اب نکل آؤ، اس میں رہنا ہمارے لیے اب جائز نہیں. چنانچہ وہ بھی بڑی پاک بیوی تھی، وہ کہتی ہے ربح البیع ربح البیع، یہ تو بڑے فائدے کا سودا ہے، بڑے فائدے کا سودا ہے. بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو کھجور ان کے بچے کھا رہے تھے ان کو بھی بچوں کے ہاتھ سے لے کر کے زمین پر رکھ دیا، کہا کہ اب ہمیں یہاں نہیں چاہیے، ہمیں جنت ہی میں چاہیے. تو چونکہ ہمارا اور آپ کا ایمان جنت اور جہنم کے بارے میں کیا ہے، اس کو قوی کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر بات اس کو قوی کیسے کیا جائے، اب یہ تو بعد کی بات ہے. جی ہاں، چھٹی چیز جو ہے، اور یہ بھی میں کہوں گا کہ ہمارے ساتھی توجہ دیں اس کے اوپر، جو عمل میں کوتاہی کے سبب بنتی ہے، برے ساتھی اور برے ماحول ہے. ہمارے بہت سے لوگ فجر کے لیے کیوں نہیں اٹھتے ہیں آج؟ جی اس لیے کہ جو لوگ روم میں ہیں ہے نا، وہ نہیں جاتے ہیں فجر کے لیے. اب ڈرتے بھی ہیں کہ اگر ہم روزانہ اٹھ کر کے گئے تو کل کیا ہوگا، مسجد کے امام صاحب یا مولوی صاحب سمجھیں گے یہ ہے اس کے ساتھی کو نماز پڑھنے نہیں آتے، لہذا ان سے پوچھنا شروع کر دیں گے، ہے نا. ایسے میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں، ہے کہ نہیں. دوسرے خود بھی آدمی چونکہ کمزور ایمان کا ہوتا ہے، لہذا جب اٹھتا ہے تو کیا ہے، لائٹ جلائے گا اور دوسرے لوگوں کی نیند میں خلل پڑے گا، کہے گا ارے بھائی، لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ بھائی تم پڑھتے ہو تو پڑھو لیکن ہماری نیند میں خلل تو نہ آئے، ہے کہ نہیں. تو برا ماحول اور برے ساتھی
انسان کے لیے عمل میں کوتاہی کا سبب ہے. اس لیے ایسے برے ماحول سے ہمیں ہجرت کر جانے اور ایسے برے ساتھیوں کو چھوڑ دینے کا حکم ہے. ساتھیوں، عقل مند سے عقل مند انسان، سمجھدار سے سمجھدار انسان جب برے ماحول میں پڑتا ہے تو اس سے کوتاہی ہو جایا کرتی ہے اور حقیقت اس کے سامنے واضح نہیں ہوتی. ذرا دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی عقل مند عورت کا تذکرہ کیا ہے. وہ کون؟ جی ملکہ سبا کا، ہے نا. اتنی بڑی عقل مند عورت تھی کہ جب اس نے کہا کہ دیکھو میرے پاس ایک خط آیا ہے، یہ سلیمان کا خط ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین. یہ خط اللہ کے نام سے لکھا جا رہا ہے اور سلیمان کی طرف سے ہے. اب اپنی بڑائی ظاہر نہ کرو، میرے تابع فرمان ہو کر کے آ جاؤ. تو اپنا خط کس کے سامنے پیش کیا؟ اپنے درباریوں کے سامنے. درباریوں نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اس میں ڈرنے کی بات کیا ہے، نحن اولو قوت و اولو باس شدید، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارا رعب چاروں طرف چھایا ہوا ہے، باس شدید، ہم لڑائی میں بڑے طاقتور ہیں، بڑے ماہر ہیں، دیکھو کون آتا ہے ہم سے لڑنے کے لیے. لیکن اس کی عقل مندی یہ دیکھیے، کوئی عقل مند بادشاہ اور وزیر اعظم لڑائی نہیں چھیڑتا ہے کہ نہیں؟ کوئی عقل مند وزیر اعظم اور بادشاہ لڑائی نہیں چھیڑتا. دوسرے اس نے سوچا کہ جو اتنی دور سے ایک پرندے کے ذریعے میرے پاس خط بھیج رہا ہے اس کی طاقت کیا ہوگی، ذرا اندازہ لگائیں. اس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ اتنی عقل مند تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر بھی شرک کیوں کر رہی تھی. وجدتها وقومها يسجدون للشمس، ہم نے اس کو، اس کی قوم کو دیکھا سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ ظاہر اس کی عقل مندی کی دلیل ہے یہ جواب نا. لیکن اتنی بڑی بے وقوفی، اسی لیے کہتے ہیں ساتھیوں شرک بڑی بے وقوفی ہے، بڑی بے وقوفی ہے. چاہے بت کو پوجا جائے، چاہے ولیوں کو پوجا، جسے تم اپنے ہاتھ سے نہلاتے ہو، کفناتے ہو، اس کے اندر اپنے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے پیروں سے چل کے قبر میں اپنے کی طاقت ہے اتنا، پھر اسی سے جا کر کے اپنی مرادیں مانگتے ہو. جو آپ تمہارا اتنا مجبور ہو وہ تمہاری دعاؤں کا مجبور ہے، تمہارے استغفار کا مجبور ہے، تم اس سے اپنے مرادیں مانگ رہے ہو. تو شرک بڑی بے عقلی ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب اسے اتنی عقل ملی ہوئی تھی تو شرک کیوں کر رہی تھی، بت کیوں، سورج کی پوجا کیوں کر رہے تھے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ. اصل وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ کافرانہ ماحول میں تھی، کافروں کے ساتھ رہ رہی تھی، وہی ماحول تھا، اس لیے اس ماحول نے اسے بت کی پوجا پر لگایا تھا، اللہ تعالیٰ سے دور رکھا تھا. تو کہنے کا مطلب کہ برا ماحول جو ہوا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ بسا اوقات اسی لیے ہمارے ایسے ساتھیوں کو جن کو اپنی عاقبت پسندیدہ ہو، انہیں ایسے موقع چھوڑ دینی، ایسی جگہوں کو چھوڑ دینا چاہیے. ساتویں چیز ساتھیوں، بسا اوقات انسان نیک کام کرنا چاہتا ہے، نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا چاہتا ہے، لیکن اسے کیا ہے، لوگوں کے ہنسنے کا، کہ لوگ کیا کہیں گے. اور ہمارے یہاں عجیب مسئلہ ہے نا، جو زیادہ بات ان کو صوفی کہنا شروع کر دیں، ان کو بیوقوف بنانا شروع کر دیتے ہیں لوگ، ہے نا. سب سے بیوقوف کون مانا جاتا ہے؟ جو مسجد کا امام ہوتا ہے اور جو سب سے بڑا عبادت گزار ہوتا ہے، سب سے بڑا بیوقوف. اور جو بہت بڑا ڈاکو ہے، چور ہے، رشوت خور ہے، دھوکے باز ہے کہ نہیں ہے، چاہے لیڈر بن جائے، چاہے جو بن جائے، بڑا عقل مند مانا جاتا ہے. تو بہت سے لوگ کام نیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہے، لوگوں کے ہنسنے کا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو لوگوں کو ناراض کر کے خریدے گا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دے گا.
لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو لوگوں کے رضامندی، اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنا چاہے گا تو اللہ بھی اس سے ناراض ہوگا اور لوگ بھی۔ تو اصل چیز کیا ہے، ہمیں کس کو راضی کرنا چاہیے؟ میں مختصر کر رہا ہوں۔ اور آخری چیز اس سلسلے میں جو ہے یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہے وہ دین کے زاہد ہوتے ہیں۔ کس کے زاہد ہوتے ہیں؟ وہ کیسے؟ ایک تو دنیا کا زہد تو معلوم ہے نا، کہ دنیا سے اتنا ہی انسان لے جتنا اس کے کام چل جائے، یہ دنیا کا زہد ہے نا، اور یہ شریعت میں کیا ہے؟ مرغوب ہے۔ لیکن برعکس ہمارے کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ وہ دین کے زاہد ہوتے ہیں، یعنی اتنی ہی عبادت کریں گے، اتنا ہی کام کریں گے جتنے میں ہمارا کام چل جائے، ہے کہ نہیں؟ یہ الٹی منطق ہے۔ صرف فرائض پر، اس کے آگے پیچھے سنن پر، بس چلو بھائی یہ تو کافی ہے نا۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ یہ اصل میں بہت بڑی کوتاہی اور غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کیا کہتا ہے؟ تم دنیا کے زاہد بنو، اور ہم کس کے زاہد بنتے ہیں؟ دین کے زاہد بنتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی آدمی دنیا کا زاہد بننا چاہے تو اللہ اس کی قسمت میں جتنی روزی لکھی ہے وہ اس کو مل ہی کر کے رہے گی، ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر دین کا زاہد بنے تو اس سے دنیا کی روزی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا۔ صرف فرائض پر قناعت کر رہے ہیں آپ؟ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ تیری ہر مشاکل کا علاج دین کے اندر موجود ہے، اور تو صرف فرائض پر کر رہا۔ آخر یہی چیز آپ اس بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے ساتھیو۔ ہم میں سے کون انسان یہ ہے جو یہ نہ سوچتا ہو کہ اس کے اکاؤنٹ اور ان کے حساب کے اندر اضافہ ہو جائے ہر سال؟ سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا؟ سوچتا ہے نا۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اس کے آخرت کے اکاؤنٹ میں کچھ اضافہ ہوتا رہے؟ ذرا سوچیں یہاں، کبھی سوچا آپ نے کہ پچھلے سال میں صرف ہر مہینے 3 روزہ رکھ پاتا تھا، لہذا اس سال تو کچھ اضافہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اب تک میں صرف فرائض کا اہتمام کر لیتا تھا، اب ہم سوچیں گے تھوڑا سا کیا ہے؟ یہ آخرت کے اگر مسافر ہیں حقیقت میں تو یہ بزدلی اور پس ہمتی چھوڑیے آپ، اور دین کا زہد چھوڑیے، دنیا کے زاہد بنیے آپ۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ توجہ کرتے ہیں کہ پر سال ہمیں اگر آدھا پارہ قرآن کا یاد تھا تو ہمیں کوشش کر کے اس سال پورا پارہ کر لینا چاہیے۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ یہ سوچنے کی ہے نا۔ آپ اپنے گھر کے بارے میں تو سوچتے ہیں، اپنے کھانے کے بارے میں تو سوچتے ہیں کہ روزانہ بس وہی کھانا کھائیں، وہی کھانا کھائیں، وہی کھانا کھائیں۔ کچھ رد و بدل تو ہونا چاہیے نہیں؟ صرف دال روٹی اور گوشت روٹی ہی نہیں بلکہ سلاد بھی چاہیے، اچار بھی چاہیے، کچھ میٹھا بھی چاہیے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہی عبادت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ صرف فرائض ہی پر نہ رہے، اس کے آگے پیچھے تو ہم کچھ توجہ دیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، اور آخرت کیا ہے؟ خیر ہے اور ابقا ہے، دونوں چیزیں ہیں، اور دنیا میں نہ خیر ہے نہ بقا ہے۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ دنیا میں نہ خیر ہے اور نہ بقا ہے۔ اگر دنیا میں خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو زیادہ مال مومنوں کے مقابل میں نہ دیتا۔ ہے بات صحیح کہ نہیں؟ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر یہ ساری دنیا جس میں اربہ ارب خربہ خرب ملائی اور بلائین کا مال ہے، خوبصورت سے خوبصورت چیزیں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھڑ کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک قطرہ پانی پینے کے لیے نہیں دیتا۔ ذرا سوچیں یار۔ لیکن ہم کیا ہیں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ تو ساتھیوں سوچیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کل ہم نے صرف فرائض کا اہتمام کیا، آج ہمیں نوافل پر بھی آنا چاہیے، سنن پر بھی آنا چاہیے۔ آج سنن ہو گیا، ہمیں آگے بڑھ کے نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اگر آپ حقیقت میں آخرت کے مسافر بننا چاہتے ہیں تو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ
بس 4 منٹ رہ گیا ہے میرے پاس. اس کا علاج کیا ہے ساتھیوں؟ اس کا علاج کیا ہے؟ یہ تمہارے اندر پس ہمتی ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ صرف احساس زیاں جو ہے ہمارے اندر، پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس دنیا میں ہمیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ جی، عمل کے لیے پیدا کیا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم اگر یہ سوچتے نہیں ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ کھانے کے لیے، پینے کے لیے، بنانے کے لیے، مکان، دکان، تجارت، اس کے لیے پیدا کیا ہے. نہیں، یہ چیز، ان چیزوں سے اللہ روکتا نہیں ہے، لیکن یہ چیز اس میں حائل. بلکہ ایک مومن کو تو ساتھیوں، ایک مسلمان کو تو یہ سوچنا چاہیے، ایک مومن اپنی اس دنیا میں کسی بھی چیز کا مالک نہیں، بلکہ اسے تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کہے تو اپنے آپ کو قتل کر دو تو وہ پیچھے ہٹنا چاہے نہیں. یہ بھی اس کو اختیار نہیں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء بیان فرماتا ہے، ان اقتلوا انفسکم اب اقتلوا انفسکم اب اخرجوا من دیارکم ما فعلوا الا قلیل منهم. اگر انہیں یہ حکم دیا جائے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنا مال دولت چھوڑ کر کے نکل جاؤ، تو ان میں بہت سے تھوڑے لوگ ہیں جو اس کے اوپر عمل کریں گے. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اگر وہ کام کرے جس کی انہیں وصیت کی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، یہی ان کے لیے بہتر تھا. تو ہمیں تو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ کسی کام کا حکم دیا جائے ہم سے یہ نہیں ہو سکتا. یہ مسلمان کو کہنے کا اختیار نہیں ہے. ہم حتی الامکان کریں، جو نہ کرے کیا ہے؟ ہم سے جو نہ ہو سکے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں. صحیح مسلم کی وہ حدیث بڑی لمبی ہے، لیکن آپ نے کبھی توجہ دی؟ جا کر کے سورہ بقرہ کے آخر کی جو دو آیتیں ہیں ان پر آپ توجہ، اس کو پڑھ لیجئے گا. صحابہ کرام نے یہی تو اعتراض کیا تھا نا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک اللہ نے ہمیں ان باتوں کا حکم دیا جس کے کرنے کی ہمارے پاس استطاعت تھی، نماز کے روزے کی ہم کر رہے تھے، اب تو ہمیں ایسی چیزوں کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے جس کی ہمارے پاس استطاعت. وہ کیا؟ کس چیز کا حکم ہے؟ کس چیز کا حکم ہے؟ نہیں، ارے بھائی اسی آیت کے اندر موجود ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. تمہارے دل میں جو کچھ ہے اس کو چھپاؤ تو ظاہر کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارا اس پر حساب لے لے گا. تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ہم میں سے کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ بس ختم ہو گئی بات؟ نہیں، آپ نے کہا تم بنو اسرائیل کی طرح یہ نہ کہو کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی، بلکہ یہ کہو سمعنا واطعنا، اے رب تیرا حکم ہے، ہم مانتے ہیں، جو عمل ہوگا کریں گے، جو نہیں ہوگا معاف کرنا. سمعنا واطعنا. تو ایک مومن کو تو یہ بھی اختیار نہیں ہے ساتھیوں کہ وہ کہے مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا. نہیں اختیار ہے. کام حکم ہو گیا، شروع کرے اس کام کو، جہاں تک کر پائے گا کرے گا، نہیں کرے گا، جو کام نہیں کیا ہے وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کی تصحیح کرے، اپنے اندر اخلاص، یقین، محبت. ساتھیوں آج بڑی کوتاہی ہے یہ، ہم ظاہری عبادتوں پر بہت توجہ دیتے ہیں، لیکن جو دل کی عبادتیں ہیں، اخلاص دل کی عبادت ہے نا، یقین دل کی عبادت ہے، سچائی دل کی عبادت ہے نا، توکل دل کی عبادت ہے، اس کی تصحیح کے لیے ہمارے یہاں کوئی توجہ نہیں دی جاتی ہے. اسی لیے ہم سے عمل میں کوتاہیاں ہوا کرتی ہیں. تو اپنے ان کوتاہیوں کو ہم دور کرنا. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم فضائل کے اوپر نظر رکھیں کہ کس عمل کے اوپر کیا فضیلتیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے رہا ہے. اگر یہ ہو جائے تو ہم سے کیا ہے؟ آخر کہ یہاں غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عمیر ابن حمام، جب اللہ کے رسول کیا بیان فرمایا، قوموا الی جنت عرضها السماوات، بڑھو اس جنت طرف جس کی پہنائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. تو کیا کہا؟ بخن بخن، کیا خوب کیا خوب.
آپ نے فرمایا تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ اس جنت کے وارثوں میں میرا بھی شمار ہو جائے۔ آپ نے کہا تو انہی میں سے۔ یہ معلوم ہو گیا نا جنت، یہ فضیلت معلوم ہو گئی تو کیا ہوا؟ سنا ہوگا آپ لوگوں نے واقعہ۔ بڑھے کھجور نکال کر کے کھا رہے تھے ساتھیوں، میں سوچ رہا تھا کہ آخر 2 3 4 کھجور کھانے میں کتنی دیری ہوگی، ذرا سوچیں کتنی دیری ہوگی؟ 1 گھنٹہ لگے گا؟ 1 منٹ بھی؟ لیکن جب اس فضیلت کے اوپر ان کو یقین ہو گیا تو 1 منٹ بھی ان سے صبر نہیں ہو سکا۔ کہا اگر میں اتنی دیر زندہ رہوں جتنی دیر ان کھجور کو کھا لوں گا تو یہ تو بڑی لمبی مدت ہے۔ چنانچہ کھجور کو پھینکا اور جا کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو فضائل جو بیان کیے جاتے ہیں نماز کے، نوافل کے، ذرا سوچیں آج رات کی نماز پڑھنے کے جو فضائل ہیں، تہجد کے، جو صلاۃ الضحیٰ کے جو فضائل ہیں، چاشت کی نماز کے جو فضائل ہیں، اس پر ہم توجہ دیں۔ آپ نے سنن ترمذی کی جو روایت ہے، جو شخص فجر کی نماز پڑھے اور اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، دنیا کی باتیں نہ کرے، صرف اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہے، اور جب سورج نکل جائے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اٹھے تو کیا ملنے والا ہے ساتھیوں؟ توجہ دیں اس کے اوپر، کس کو نہیں معلوم ہے، لیکن کتنے لوگ اس کا اہتمام کر لیتے ہیں؟ جن کی ڈیوٹی ہے وہ بھی نہیں کرتے، جن کی نہیں ڈیوٹی وہ بھی نہیں کرتے، ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ ان فضائل پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز، صحابہ اور سلف کے واقعات کو پڑھنا چاہیے۔ گاہے گاہے باز کھائیں قصے پاری نرا، تازہ خواہی داشتن گردہ گہائے سینرا۔ صحابہ کرام کے جب واقعات کو اور بزرگوں کے جب واقعات کو، جو سچے واقعات ہم پڑھیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں جذبہ۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ دعا کرنا نہ بھولیں۔ دعا کرنا، کس چیز کی دعا؟ کس کی دعا؟ کہ اللہ تعالی ہمارا دل عمل کی طرف لگا دیجیے، دعا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے اور ایسے علم سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے جو علم انسان کو عمل پر نہ ابھارے۔ فجر کے بعد کی آپ کی دعا تھی، جیسے کہ سنن ابن ماجہ میں حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد کیا پڑھا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا وعملا متقبلا، ہے کہ نہیں؟ ایسا عمل جو قبول فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جس کی توفیق نہیں ہوتی، توجہ نہیں، اللہ کی قسم رو رو کر کے دعائیں کیوں نہیں کرتا؟ وہ عمرہ کرنے جاتا ہے، حرم میں خانے کعبہ کے پاس کھڑا ہوتا ہے، اس مبارک مقام پہ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ دعائیں کیوں نہیں مانگتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرما؟ ہم سے فرائض میں کوتاہی ہو رہی ہے، نوافل ہم سے نہیں ادا ہوتے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو کھول دے، کیوں دعائیں نہیں کرتا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں اس کمی کے احساس نہیں ہے۔ ساتھیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر علم کا جذبہ اور شوق پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم عطا فرمائے جو علم ہمارے اور آپ کے لیے مفید ہو، وہ علم عطا فرمائے جو علم ہمیں اور آپ کے لیے، ہمیں اور آپ کو عمل کی طرف ابھارے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کے یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے۔ یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے ہمارے معزز استاد فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ تعالی، جو عمل کی کوتاہی کے اسباب اور اس کا علاج بیان فرما رہے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً ان باتوں کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے شیخ محترم کو کہ ہمارے اس طرح توجہ دلائی ہے، اور ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں اس چیز کی پوری کوشش کریں کہ آج جو باتیں ہم نے سنی ہیں، ہم اپنے آپ کو، یعنی ان باتوں کو سننے کے بعد ایسا نہ کر لیں کہ یہاں سے سنا اور ادھر سے نکال دیا، بلکہ ان باتوں کو اپنے دلوں میں اتاریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ٹائم کافی ہو رہا ہے، یہ ایک تو دعا کی درخواست ہے، اور ایک بھائی نے کہا تھا کہ ایک سوال کے حوالے سے تھوڑی رہنمائی فرما دیں۔ شیخ صاحب اس سوال کا جواب دے کر یہ بھائی نے جس نے کہا ہے دعا کا، ان کے لیے دعا کر دیجئے۔ سوال ایک بھائی نے یہ کیا ہے
کہ ہمارے کچھ لوگ اس بات پر مذاق اڑاتے ہیں کہ اگر داڑھی بڑھائی جائے اور مونچھیں پست کی جائیں تو اس پر ہمارے روم میں ہمارے ساتھ رہنے والے مذاق اڑاتے ہیں. تو شیخ محترم سے سوال ہے، داڑھی بڑھانا اور مونچھ اس کا کاٹنا، اس کے حوالے سے اگر 2-3 منٹ شیخ صاحب کچھ ساتھیوں کی رہنمائی فرما دیں. اور وہ ساتھی یہاں پر موجود بھی ہیں، مذاق اڑانے والے بھی شاید یہاں موجود ہیں، تو شیخ صاحب اس حوالے سے تھوڑی رہنمائی کر دیں. اور یہ یہاں پر عزیزوں اور دوستوں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر انسان کا وجود کانپ جاتا ہے. ساتھیوں، جہاں تک داڑھی اور اس کے بڑھانے کا تعلق ہے، اس پر میں نہیں سمجھتا کہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے. ہم میں سے ہر شخص کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 1-2 حدیثیں نہیں اور 1-2 صحابہ سے نہیں، 10-11 صحابہ، ایسے صحابہ سے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا اور مونچھوں کو پست کرنے کا. اس سے بڑی وعید میں کہتا ہوں اور کیا ہوگی. ساتھیو ذرا سوچیں، ہمارے بھائی ذرا غور کریں. طبقات ابن سعد کے اندر ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ فقہ السیرہ کے اندر اس حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کسریٰ بادشاہ کا کہ گورنر کا نمائندہ یمن میں جو تھا، اس کا نمائندہ آپ کی خدمت میں آتا ہے اور مونچھیں اس کی بڑی بڑی ہیں، داڑھی صاف ہے، تو آپ نے اس سے کہا کہ تمہیں اس شکل کا کس نے حکم دیا ہے؟ ذرا ساتھیوں ہمارے غور کریں اللہ کے قسم کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اگر ہم سے کوتاہی اور کمی ہو رہی تو اس کمی کو ہم محسوس کریں کہ ہم نافرمانی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے ہم اپنی شکل کو دوسری بنا رہے ہیں. ذرا سوچیں. آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس کا کس نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے؟ اس نے کہا میرے رب نے. اس کا رب کون تھا؟ ظاہر بات کسریٰ تھا، جو ایران کا فارس کا بادشاہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا لیکن میرے رب نے تو مجھے اس کے بڑھانے اور اس کے پست کرنے کا حکم دیا ہے. ذرا سوچیں ساتھیوں، گویا کہ اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے، یہ کس کا حکم ہے اصل میں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ لیکن میرے رب نے مجھے اس کے بڑھانے کا اور اس کے پست کرنے کا حکم دیا ہے. اس سے بڑھ کر کے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں ساتھیوں؟ سوچنے کی بات. اور دوسری بات جہاں تک مذاق اڑانے کی ہے، اللہ کی قسم ایسے لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں بہت خطرناک جگہ پر کھڑے ہیں. مجھے خطرہ ہے کہیں وہ کافر تو نہیں ہو گئے، مسلمان باقی بھی ہیں کہ نہیں باقی. اس لیے کہ دین کی کسی ایک چیز کا مذاق اڑانا بھی، دین کی کسی ایک چیز کا مذاق اڑانا متفقہ طور پر علماء کے نزدیک، عرب و عجم، اگلے اور پچھلے تمام علماء کے نزدیک، حتیٰ کہ علماء احناف کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، یہ کفر ہے، انسان مذہب سے خارج ہو جاتا ہے. اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے کسی احکام کا مذاق اڑا رہا ہے تو شریعت کی کسی بلکہ علماء احناف تو یہاں تک گئے ہیں ساتھیوں، غور کریں گے، اگر کوئی شخص کرسی پر بیٹھتا ہے، اپنے ہاتھ میں چھڑی لیتا ہے اور چند بچوں کو اپنے سامنے بیٹھا کر کے کسی مولوی کی تقریر کی نقل اتارتا ہے تو یہ بھی دین کے ساتھ مذاق ہے اور کافر ہو جاتا ہے. چہ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت ثابتہ واجبہ جو ہے اس کا کوئی آدمی مذاق اڑائے. قرآن مجید کی صریح آیت ہے، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. ذرا پوچھو ان سے، اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے رسول کے احکام، اللہ کے احکام کا تم مذاق اڑا رہے ہو. لا تعتذروا، اب بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے. تو اگر ہمارے کسی بھائی سے کوتاہی ہو رہی ہے، اس کی اپنی کمی ہے کہ وہ داڑھی نہیں رکھ پاتا، تو کم سے کم داڑھی رکھنے والوں کی عزت تو کرے نا. اسے کہے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ہمارے نبی کی سنت کو زندہ کر لیا. یہودیوں کی سنت کو آپ نے مٹایا، مجوس کی سنت کو، ہندوؤں کی سنت کو آپ نے مٹایا، اور چیزیں اس کا مذاق اڑائیں. کیا رہ گیا آپ کے ایمان میں؟ اس کا مطلب ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم. دین کی کسی بات کو ناپسند کرنا ساتھیوں، یہ بھی انسان کو مذہب سے خارج کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں فرماتا ہے ذالک بانہم، یہ اس لیے کرہوا بما انزل اللہ،
اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکام کو ان لوگوں نے ناپسند کیا ہے، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ اس کے اعمال کو رائگاں کر دے رہا ہے۔ تو ساری نیکیوں کے برباد ہونے کا خطرہ ہے ان باتوں سے ساتھیوں۔ تو اگر آپ سے غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، بزدلی آپ کی ہے، تو دوسروں کا مذاق تو نہ اڑائیں آپ، یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ ہمارے ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے کسی عزیز کا نام ان کا مصطفیٰ ہے، دل کے مریض تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے آپ لوگ دعائے مغفرت کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اللہ ان کی نیکیاں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دے، اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگاں کا بہترین وارث ثابت ہو، بہترین نگراں ثابت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو کشادہ کر دے، ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنانے سے محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور ان کے تمام پسماندگاں کا بہترین اللہ تعالیٰ نگراں بن جائے، قبر میں ان کی حفاظت فرمائے، اور قبر سے باہر دنیا میں جو ان کے پسماندگاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وإياكم Obedience.